مریم صبح کو جلدی جلدی اٹھتی اور بچوں کا بریک فاسٹ کراتی، پھر شوہر کے لیے ریڈی کرتی لنچ اور ناشتہ، پھر وہ گھر کا کام نپٹاتی، ساس سسر کی خدمت کرتی، یہاں تک اس کا پورا دن ایسے ہی چلا جاتا۔ اس نے کبھی اپنی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ ایک دن اس نے اپنے آپ کو شیشے میں غور سے دیکھا تو سوچا، کیا میں وہی مریم ہوں جو شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی؟ میں کتنی بدل گئی ہوں۔ میرے اندر، میرے چہرے میں وہ کشش ہی نہیں رہی، نہ میں وہ پہلے جیسی ہنستی کھلکھلاتے چہرے والی مریم ہوں۔ ایک دن اس نے اپنے شوہر سے اپنی سہیلی کے یہاں جانے کے لیے کہا۔ شوہر نے ان کو پرمیشن دے دی، کہا کہ تم چلی جانا، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ وہ اگلے دن جلدی جلدی اس نے کام نپٹایا اور کچھ کام ایسے ہی چھوڑ دیا اور وہ اپنی سہیلی کے ادھر نکل گئی۔ وہ ہلکا سا تیار ہو کے آئی تھی۔ جب وہ اپنی سہیلی زیبا کے گھر گئی تو اس نے دیکھا، وہ دیکھ کر چونک گئی۔ زیبا بہت اچھے حلیے میں تھی گھر کے اندر۔ اس نے دیکھا اس کی ڈریسنگ بالکل ایک دم پرفیکٹ تھی، کپڑے بھی بالکل سلوٹ نہیں تھے اور دوپٹہ بھی سیٹ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ ہلکی ہلکی پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے پوچھا زیبا سے، زیبا تم کہیں جا رہی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ کہا تو میں نے آنے کی اپنے انفارم بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی تم تیار ہو؟ اس نے کہا کہ میں گھر پہ ایسے ہی رہتی ہوں۔ مریم چونک گئی، کیا تم گھر میں ڈیلی ایسے ہی رہتی ہو؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ زیبا نے کہا، کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے اوپر ہمارے جسم کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے؟ تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر جب ہماری شادی ہو گئی تو اب ہم پر میک اپ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم اچھی طرح اپنے گھر میں رہیں۔ مریم کو یہ بات سن کر تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سب چھوڑ دیا تھا، کہ اب ان سب کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اب میری شادی ہو گئی، میرے بچے، بس مجھے پہلے کام کرنا ہے۔ اس کی فرینڈ نے اسے سمجھایا کہ زیبا نہیں، دیکھو زندگی ایسے نہیں چلتی، ہم سب کے لیے جیتے ہیں لیکن اپنے لیے جینا بھول جاتے ہیں۔ تم اپنا روٹین سیٹ کرو، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ اور اس کے اکارڈنگ اپنے لیے بھی ٹائم رکھو، اپنے لیے ٹائم نکالو۔ زیبا کی یہ بات اس کے دل کو لگ گئی اور جب وہ گھر لوٹی، اس نے اگلے دن اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو الجھے بکھرے بال، سلوٹوں سے بھرے ہوئے کپڑے اور لہسن پیاز کی آتی ہاتھوں میں اسمیل، پھر اس کا حلیہ ایک عجیب گھر میں کام کرنے والی ماسی جیسا ہو گیا تھا۔ لیکن اس نے اب اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو بدلوں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بار بار دہرائی کہ میرے جسم کا بھی مجھ پر حق ہے۔ میں پورا ٹائم سب کو دیتی ہوں لیکن اپنے لیے ہی وقت نہیں نکالتی۔ اس نے یہ اسٹارٹ کیا، صبح فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالا، کام کرنے سے پہلے اس نے اپنے بال ٹھیک کیے۔ آج بس اس نے یہیں سے اسٹارٹ کیا کہ بال ٹھیک کیے اور کام کرنے لگی۔ پھر اسے اچھا لگا، اس نے اگلے دن اپنے آپ کی اپنی ڈریسنگ پر بھی دھیان دیا، دھیرے دھیرے اس نے اپنے آپ کو بدلا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایسی مومن بنا کہ جو دنیا بھی درست رکھے اور اپنا آخرت بھی درست رکھے۔ انسان دیکھے جو چاہتا ہے وہی اسے ملتا ہے، کیونکہ اس کے چاہنے پر اللہ نے اس کے تقدیر کو لکھا ہے کہ جو تم چاہو گے وہی تم بن جاؤ گے، وہی تمہیں ملے گا۔ اور مریم کی اس روٹین میں چینج دیکھ کر اس کے شوہر نے ایک دن اس سے پوچھا کہ مریم کیا بات ہے، تم پہلے سے بہتر رہنے لگی اور اچھی بھی لگ رہی ہو۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو اپنے شوہر کو کہ علی میں نے کبھی اپنے آپ پر دھیان ہی نہیں دیا تھا، میں اس چیز سے لاپرواہی ہو گئی تھی کہ تمہارا بھی مجھ پہ حق ہے کہ میں تمہیں کب کس حلیے میں اچھی لگوں گی، میں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا تھا لیکن انشاءاللہ میں اسے کنٹینیو رکھوں گی۔ اور اس نے اسی طریقے سے اپنا روٹین سیٹ کیا، اپنے گھر کا اور اپنے بچوں کا اور سب کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے لیے بھی ٹائم نکالا۔ مائی ڈیئر سسٹر، یہ مریم زیبا ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ بھی میں بھی، بس ہمیں سب کے لیے ٹائم رکھتے ہیں، اپنے لیے ہی ٹائم نہیں نکالتے۔ دیکھیں اپنے لیے بھی ٹائم نکالے۔ آپ اگر اچھی اور تندرست ہوں گی اور فریش ہوگی تو پورے گھر کا ماحول خوشگوارا ہوگا۔
اس سے سب کو اچھی فیلنگ آئے گی، خاص کر تمہیں خود اپنے آپ سے بہت خوشی محسوس ہوگی جب تم ایسے اپنے آپ کو اپنے گھر میں تیار رکھو گی۔ زیادہ بن سنورنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے ڈیلی میں، لیکن ہلکا پھلکا اپنے آپ کو اپنے گھر میں صحیح رکھا کرے، اپنے کپڑے، اپنے بال، اپنی ہر چیزوں کا خیال رکھا کرے، اور اپنی خاص طور سے اپنی اسکن کا، اپنی صحت کا بہت خیال رکھے۔ انشاءاللہ ہمیں مومن بننے کے لیے دیکھیں دنیا بھی چاہیے اور دین بھی، دونوں چاہیے، دونوں میں ہمیں بیلنس رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی کے پیچھے بھاگ لے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بس دین کے نام پر دنیا کو ترک کر دے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، دونوں میں بیلنس بنائے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت آسان اور باوقار ہوگی۔ اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔